وہ عوام کی کامیابی ہے، وہ جمہوری قوتوں کی کامیابی ہے اور وہ جمہوریت کی کامیابی ہے۔ میری بات آصف علی زرداری صاحب سے بھی ہوئی، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بھی آج آ رہے ہیں، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ میری میاں محمد نواز شریف صاحب سے وہ بھی ٹیلی فونک میری بات ہوئی۔ آج شہباز شریف صاحب سے، حمزہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور انشاءاللہ چیئرمین صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ پھر مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات ہوگی اور اختر مینگل صاحب سے بھی میری بات ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی اور پی ڈی ایم کے باقی جو اکابرین ہیں انشاءاللہ جلد ان سے میں ملاقات کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ جو کامیابی ہوگی وہ جمہوری قوتوں کی ہوگی۔ کیا یہ سرپرائز ہونے جا رہا ہے کوئی سینٹ؟ ایک منٹ سینٹ کے انتخابات میں کوئی سرپرائز ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں سینٹ کے خاص طور پہ آپ کی سیٹ کے لیے الیکشن تو ایک ہی ہو رہا ہے، وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ ہو رہا ہے، تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سرپرائز تو ہو چکا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حکومت جو ہے پہلے میرے پیچھے لگے کہ یہ نائل ہو جائیں اور اس کی پوری کوشش کی مگر مجھے کوالیفائی کیا گیا۔ پھر اب ان کی کوشش ہے کہ آئین کو تبدیل کر دیا جائے اور انہوں نے پہلے ایک بل اسمبلی میں لائے اور بل میں جب دیکھا کہ ان کی اکثریت نہیں بنتی تو انہوں نے پھر ایک ریفرنس بھیج دیا سپریم کورٹ میں صدر پاکستان نے، آپ اس پہ رائے دیں کہ یہ الیکشن جو ہے اس کو خفیہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد ابھی ان کا رزلٹ آیا ہی نہیں تو ایک آرڈیننس دے دیا کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے جو آئین ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ساری زندگی ہم اسمبلیز میں رہے ہیں، اسپیکر بھی رہا ہوں، پرائم منسٹر بھی رہا ہوں اور میں نے یہ کبھی نہیں سنا کہ کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی جو ہے وہ آپ کسی اور کے ذریعے کرائیں ادر دین دا پارلیمنٹ۔ صرف پارلیمنٹ ہی سپریم باڈی ہے، پارلیمنٹ ہی آئین میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ تو اس لیے میں نے 104 ترامیم کی تھیں اسمبلی میں اور تمام متفقہ میں نے کی تھی کہ ایک ایم این اے یا ایک سینیٹر نے بھی اپوز نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے جو آپ کا ڈومین ہے اسمبلی کا وہ رول کوئی اور نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ آئین کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، غیر آئینی اقدام جو ہوگا وہ جمہوریت کے لیے ایک خطرہ ہوگا۔ حکومت جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جہانگیر خان ترین جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، آپ کا ذاتی تعلق واسطہ جو ہے وہ بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے، جو بھی سرپرائز دیا تھا کم سیٹوں کے باوجود ذاتی تعلق واسطہ، تو کیا جہانگیر خان ترین کے حوالے سے بھی کچھ سرپرائز دینے جا رہے ہیں؟ نو کمنٹس۔ کیا گیلانی صاحب دیکھیں سینٹ کا طریقہ کار ہے، آئین میں درج ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس اور وزیر اعظم کا جو الیکشن ہوگا وہ اوپن ہوگا اور اس کے علاوہ جتنے بھی الیکشن ہوں گے وہ خفیہ ہوں گے۔ آئین کو تبدیل کر دیں، گیلانی صاحب ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ گیلانی صاحب آپ خوش کیوں ہیں اور حکومت پریشان کیوں ہے؟ دیکھیں اس پہ یہ ہے کہ ہم حق پہ ہیں اور ہم عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں اور عوام جو ہے وہ چینج چاہتی ہے۔ اگر کوئی ضمیر کے مطابق اگر ووٹ دے تو اس کو آپ کہیں گے کہ جی یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو اب ضمیر کے مطابق تو مجھے پہلے بھی پورے ایوان نے ووٹ دیا، جب پورے ایوان نے مجھے ووٹ دیا اور میں متفقہ وزیر اعظم بنا تو آپ یہ بتائیں کہ ہم نے پیسہ چلایا، پورے ایوان کو خرید لیا؟ تو اس لیے وہ آپ کا وہ کریڈیبلٹی ہوتی ہے، آپ کی کینڈیڈیٹ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اس کی پرفارمنس کے اوپر لوگ ووٹ دیتے ہیں اور پھر پی ڈی ایم کی کارکردگی کے اوپر بھی ووٹ پڑیں گے۔ وہ پی ڈی ایم نے جو الیکشن جیتے ہیں تو کیا وہ اس کا اثر نہیں پڑ رہا؟
اچھا گیلانی صاحب ایک چیز یہ بتائیے کہ آپ کی پی ایم ایل این سے کافی مخالفتیں بھی رہی, میمو گیٹ اسکینڈل بھی ہوا, تو اب یہ قربت کی وجہ کیا ہے؟ پہلے اختلاف یہ کہیں بیچ میں تو نہیں آ رہا ابھی اس قربت میں؟ دیکھیں پالیٹکس از اے ڈے ٹو ڈے افیئر اور پالیٹکس میں اونچ نیچ آتی ہے اور اس کے لیے جو پاسٹ کی